آرام سے. اچھا اس میں بھی بعض لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں جماعت نکل رہی ہے جلدی لکھاؤ جلدی لکھاؤ, یہ غلط ہے, پھر یہ بھی غلط ہے. جب کھا رہے ہو تو پھر تسلی سے کھاؤ, قضا نہ ہونے دو, اتنا تسلی نہیں کہ قضا ہو جائے, قضا کرنا تو کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے. لیکن اب جب شروع کر دیا تو گھڑی دیکھنا, یہ بھی میزبان کے لیے یہ عمل بھی تکلیف دہ ہوتا ہے. یار ہم 1 مہینے سے دعوت کا کہہ رہے تھے, اب جب غلطی ہو گئی ہم سے, دیر ہو گئی ہم سے, یار اب آپ یا تو کھا لو یا چھوڑ کے چلے جاؤ, نہ ادھر کے نہ ادھر کے. میں نے مسئلہ بتایا لوگوں کو, میں نے کہا بھائی اس بارے میں صحیح حدیث ہے, ہم نے علماء سے سنا ہے, مفتیان کرام سے سنا ہے, جب کھانا آ گیا ہے تو اب میزبان کا بھی اکرام ہے. ہم کوئی عادت تو نہیں ہے نا جماعت چھوڑنے کی, سب ماشاءاللہ جماعت سے نماز پڑھنے والے لوگ تھے. میں نے کہا اب کھا لیں آرام سے. نہیں جی جماعت نہیں ہماری, ایک نے کہا میری تکبیر اولا اتنے عرصے سے نہیں چھوٹی, دوسرے نے یہ کہا, انہوں نے کہا, کیونکہ سارے نیک لوگ تھے نا تو مسئلہ تو نیک لوگوں کے ساتھ ہی زیادہ, یعنی بعض دفعہ, ہمیشہ نہیں. میں کہہ رہا ہوں یار کھا لو, کہہ رہے نہیں بھائی ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں. تو مجھے لگا کہ اپنا مزاج جو ہے نا, مزاج اور ریکارڈ بنانا کہ ہم جماعت نہیں چھوڑتے, یہ ریکارڈ کی زیادہ ویلیو ہے, شریعت دوسری طرف ہے, تو یہ غلط ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ایسے موقع پہ بھائی میزبان کا دل رکھنا زیادہ بہتر ہے. لیکن کبھی کبھار ہی ہو, ایسے پوستی بن کے روزانہ کھانا ہی اس ٹائم پہ پکوا رہے ہو تو غلط ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نیک بزرگ صحابی تھے, ان کے بارے میں ہوتا ہے کہ ادھر اقامت ہو رہی ہوتی تھی اور بعض دفعہ گھر میں کھانا پکنے میں دیر ہو گئی اور کھانا سامنے لا کے رکھا, تو بھوک بھی سخت لگی ہوتی تھی, تو اقامت ہو رہی ہوتی تھی اور آپ کھانا کھا رہے ہوتے تھے. لیکن اس کا معمول نہ بنائیں, اور اگر ایسی پرابلم نہیں ہے, بہت زیادہ بھوک نہیں ہے اور کھانے کا خراب ہونے کا بھی خطرہ نہیں ہے, تو پھر نماز ہی پہلے پڑھیں آ کے. صحابہ میں تو کھاتے بھی 2 ٹائم تھے نا, شدید بھوک لگ رہی ہوتی تھی. تو خلاصہ یہی ہے کہ شریعت سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں, جہاں اللہ میاں نے جو کہہ دیا اس کو اسی طرح کر لیا. نفلی روزہ توڑنا, بعض دفعہ کوئی آپ کا بہت قریبی دعوت کرتا ہے تو پھر سنت ہے ایسے موقع پہ اس کا دل رکھنے کے لیے, اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے نا نفلی, تو آپ توڑ دیں روزہ. وہ آپ کے بہت ہی قریبی ہیں, ماموں ہیں, چاچو ہیں, آپ کی والدہ ہیں, آپ کہیں سے آئے تھے, آپ کی والدہ نے کوئی اسپیشل کھانا بنا لیا اس دن, آپ نے کہہ دیا میرا روزہ ہے. اب والدہ کا دل ٹوٹتا ہے, باپ کا, ماموں کا, چاچو کا, یہ جو مقدس رشتے ہیں, یا کوئی بہت ہی قریبی دوست ہے آپ کا, تو ایسے موقع پہ شریعت نے کہا بھائی نفلی روزہ ہے تو اس کو توڑا جا سکتا ہے. لیکن حناف کے نزدیک بعد میں قضا کی جائے گی, دیگر ائمہ کے نزدیک قضا نہیں ہے, لیکن حناف کے نزدیک بعد میں قضا ہے, کیونکہ امام حنیفہ کہتے ہیں یہ بھی نظر یہ فعلی ہے. منت جیسے زبان سے مانی جاتی ہے تو عمل سے بھی ہوتی ہے, تو جب کوئی عمل جب تک شروع نہیں کیا وہ لازم نہیں ہوتا, لیکن جب شروع کر دیا تو اس کو کمپلیٹ کرنا لازم ہے. تو یہاں آپ نے توڑا ہے شریعت کی وجہ سے, لیکن کمپلیٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ لا تبطلوا اعمالکم, قرآن کہتے ہیں اپنے عمل کو ضائع مت کرو. تو یہ بعد میں قضا کر لیں اس طرح. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟